کہتے رہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی آپ کے بڑوں نے کی ہے، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ ملا باقر مجلسی کو پھینکو، الاستبصار والے کو پھینکو، میرۃ العقول والے کو پھینکو، مجالس المومنین والے کو پھینکو، منتہی الاعمال والے کو، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، ہمیں کچھ نہ کہو۔ بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح ہوا ہے، نکاح ثابت ہے، باقی تم کہتے رہو کہ جنیہ کے ساتھ ہوا ہے، وہ ساری کہانیاں آج کل لوگ نہیں مانتے۔ نہیں ہے تو انہوں نے جو چڑیل تھی اس کو اپنے گھر لے کے آیا ہو واپس، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے اپنی بچی کو لے کے جا رہے ہیں، در حقیقت وہ جنیہ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ تاکہ موقع ملے کہ میں اپنی اصلی بچی کو ظاہر کروں گا، پھر وہ چلی گئی اپنے شہر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ آپ میرا مذاق اڑائیں گے، تو بھائی جس وقت آپ اس طرح کی چبلیں ماریں گے تو آپ کا مذاق نہیں بنایا جائے گا تو اور کیا ہوگا۔ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ سے مانگا تھا، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 20 سال 18 سال 19 سال یہ اس طرح عمر تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہے، اور پھر حضرت علی کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے تیار کیا کہ آپ رشتہ مانگو، حضرت علی نے مانگا تو ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ رسول اللہ نے کر دیا۔ یہ ذاکرین کرتے ہیں، اور ذاکرین آپ کو پتہ ہے انہوں نے زندگی میں کبھی علمی بات نہیں کی، یہ بس سوال جواب کیے اور ادھر ادھر لوگوں میں شبہات ڈالے اور اپنے پیسے لے کر۔ آج ہم جس مسئلے کو ڈسکس کریں گے، کیا حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کہانیاں صحابہ اکرام کے بارے میں بنائی ہیں کہ صحابہ اکرام آپس میں نفرتیں بانٹتے تھے، ان کی آپس میں ناراضگیاں تھیں، حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر یہ آپس میں لڑتے تھے، ان کی آپس میں نفرتیں تھیں، اور اہل بیت کو ایک الگ جگہ پر کھڑا کر دیا اور صحابہ اکرام کو ایک الگ صف کے اندر کھڑا کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ نکاح ثابت ہو جائے، ویسے تو حضرت علی کے بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، وہ میں اس پر ایک الگ جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کا نکاح ثابت ہو جائے تو جو کہانیاں ان لوگوں نے بنائی ہیں باغ فدق کے نام پر، اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر کے ذمے جو لگایا کہ انہوں نے بیوی کو مارا تھا، حضرت ابوبکر کے ذمے لگایا انہوں نے مارا تھا، حضرت ابوبکر کے ذمے لگایا انہوں نے خلافت چھینی تھی، تو یہ جو سارے مسئلے ہیں یہ سارے کے سارے اس ایک نکاح کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اگر حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو دی تھی تو پھر سوال یہ ہوگا کہ حضرت علی کیا اپنے دشمنوں کی بھی اپنی بیٹیاں دیتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، یہ اس لیے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو کچھ کہانیاں ہیں وہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر ذکر ہوئیں، پھر اسی طرح اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہوئیں۔ بہرحال کہانیوں سے بچ کر جو درست اور قولاً سدیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو پہلی کہانی مشہور ہے اہل تشیع کی طرف سے وہ یہ ہے، آپ یہ کلپ ملاحظہ کریں، باقی میں اس کا جواب ذکر کرتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں تھی۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پہ سنا ہے، ایک علامہ صاحب سے سنا ہے کہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے الاستبصار کا، وہ شیعہ کتب ہے، اور میں جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ سے پوچھنا تھا۔ جی میں اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا، اگر آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں تو ادھر آپ کو نظر آئے گا۔ دیکھیں وہ جو نکاح کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح ہے، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 5، شعب دار الکتب الاسلامیہ، یا حدیث نمبر صفحہ نمبر 346، باب تزویج ام کلثوم عن ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ذلک فرج غصبنہ۔ تزویج ام کلثوم کے متعلق نے کہا کہ یہ زبردستی کی شادی تھی، ذلک فرج غصبنہ، یہ شادی زبردستی کی شادی تھی، زبردستی یعنی اجبار کیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن شادی ہوئی نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ شادی ہوئی ہے، اب اس کی تفصیل آئے گا۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لما خطب الیہ، جب عمر نے خاصگاری کیا، رشتہ مانگا، قال له امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا انہا صبیہ، یہ تو بچی ہے، اس کی کم عمر ہے، آپ تو بزرگ آدمی ہیں، بزرگ ہیں، یعنی عمر رسیدہ۔ فقال فلقی العباس، تو وہ عباس کے پاس چلا گیا، عباس بن عبد المطلب کے پاس، چچا کے پاس علیہ السلام۔ مالی ابی، یعنی علیہ السلام کہتے ہیں کس کو؟ حضرت عبد المطلب، مالی ابی بأسن، کیا ہوا مجھے؟ اس نے کہا کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے رشتہ مانگا، مجھے رشتہ نہیں دے رہا آپ کا بھتیجا۔ قال وما تھا، کیا ہوا؟ قال خطبت الی ابن اخی، میں نے آپ کے بھتیجے سے۔ یہ پہلی کہانی ہے جو انہوں نے اپنے پبلک کے اندر مشہور کی، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی سے یہ رشتہ چھین لیا۔ یہ انہوں نے جو لفظ ذکر کیے ہیں کہ یہ شرمگاہ ہم سے چھینی گئی، نعوذ باللہ۔ دیکھیں یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ انہوں نے دین کو ایک ربڑ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جب چاہیں جس طرف کھینچ کر لے جانا چاہیں یہ لے جا سکتے ہیں۔
کبھی یہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اٹھا کر مشکل کشا اللہ کی صفات دے دیں. حضرت علی مشکل کشا حاجت روا تھے, ان کو اللہ نے ساری طاقتیں وہ دی تھیں جو ایک الہ کی طاقتیں ہوتی ہیں, نعوذ باللہ. کبھی تو یہ کر دیا. اب جس وقت یہ مسئلہ آیا تو پھر کیا کیا, حضرت علی کو مظلوم ثابت کر دیا. یعنی اس طرح سمجھے نا کہ آپ ایک ربڑ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کبھی اس کے ادھر کھینچتے ہیں کبھی ادھر کھینچتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جیسا دنیا میں بہادر پیدا نہیں ہوا ہے. اب جس وقت میرا یہ دعویٰ ہے تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ حضرت علی سے حضرت عمر فاروق نے بیٹی چھین لی تھی. کیونکہ حضرت علی خود بہادر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے ان سے کوئی ان کی بیٹی چھین لے اور وہ دیکھتے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے نا, یہ اپنی کہانی آپ اپنے پاس رکھیں. اور وہ وقت چلا گیا جب یہ کہانیاں آپ لوگوں کو کرواتے تھے. تو حضرت علی کی یہ پوزیشن نعوذ باللہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی کہ ان کا ایک دل نہ چاہے اور ان سے کوئی چیز جو ہے وہ چھین لے. ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلی کہانی ہے جو ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آئی ہے. دوسری کہانی کی طرف جاتے ہیں. اور یہ جو دوسری کہانی ہے نا, یہ یقین کریں یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس دنیا میں ان لوگوں نے جنم لیا. پھر یہ شادی نہیں ہوئی, یہ شادی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ خراج والجرائح جز نمبر 2 جاسوس کو ڈرایا ہے. تو اس نے کہا کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنیہ تھا, ایک چڑیل تھی, اہل نجران یہودیوں میں سے, اس کو بلایا, اس کو پیغام دیا کہ تم آ جاؤ. یقال لها صحیح ابن جریریہ, اس کا نام بھی یہاں پہ مذکور ہے. وہ آ گیا, فتمثل فی مثال ام کلثوم, اس کو وہ آیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ تم ام کلثوم جیسا شکل بنا. اس نے ام کلثوم جیسا شکل بنایا. وحجبت الابصار عن ام کلثوم, اور ان کی جو اپنی بیٹی تھی چھوٹی ان کو چھپا دیا گھر میں. جو اب ایک جنی چڑیل ہے وہ ام کلثوم کی شکل. اب لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیں نا, یہ تو قرآن میں سورہ جن ہے. جن تو حقیقت ہے, مسلمان جن کا مذاق نہیں اڑاتا, جن ہے. بہرحال اس یہودیہ سے چڑیل سے کہا کہ تو اس شکل میں بن جا. وہ بن گئی. وبعث بها الى الرجل, اور یہ یہودی یہ چڑیل جو تھی بیٹی امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی کی شکل میں عمر کے گھر گئی تھی, اس سے شادی ہو گئی. فلم تزل عنده, تو وہ چڑیل اس کے گھر میں تھی. حتى انه استراب بها يوما, پھر ایک دن اس کو شک ہو گیا عمر کو, اس کو کوئی یہ اس نے دیکھا کہ یہ اس کی جو ہے یہ بچی جو ہے اس کے حالات کچھ عجیب ہیں. عمر کو شک ہو گیا کہ یہ وہ علی علیہ السلام کی اپنی بیٹی نہیں ہے. فقال ما في الارض اهل بيت اسحروا من بني هاشم, اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر گھرانہ یہی بنی ہاشم ہے, انہوں نے مجھے جادو کیا. ثم اراد ان يظهر ذلك للناس, اس نے ارادہ کیا کہ اس کو ظاہر کر دیں. فقتل وحوت الميراث وانصرفت الى نجران. کیا ہے پھر کیا ہے پھر اسی وقت اس کی قتل ہو گئی. اور اس عورت نے میراث میں سے بھی کچھ اٹھایا ہوگا. وحوت الميراث وہ اپنے شہر چلی گئی. وہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنی بیٹی کو ظاہر کیا, پھر عمر کے قتل ہوگا اپنی بیٹی کو ظاہر کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب روایات میں ہے کہ آپ لوگوں کی روایت میں کہ اس سے پیدائش بھی ہوئی ہے بچے کی. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں نا, یہ تو ایک راز تھا اہل بیت علیہ السلام کے پاس. ایک تو راز تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے تک کہ جو جس شخص سے شادی ہوئی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بچی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ ایک چڑیل ہے, ایک چڑیل سے شادی ہوئی. یہ تو راز تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا, یہ تو بعد میں شائع ہو گیا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ چڑیل سے اس کے پاس بچے بھی ہیں, لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ام کلثوم سے ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس بچے کی وفات بھی ہو گئی. تو وہ چڑیل کا در حقیقت بچہ تھا. اور اس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے جو ام کلثوم کو گھر لے کے آیا, اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے جو چڑیل تھی اس کو اپنے گھر لے کے آیا ہو واپس. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کون ہے اپنی بچی کو لے کے جا رہے ہیں, در حقیقت وہ جنیہ کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ تاکہ موقع ملے کہ میں اپنی اصلی بچی کو ظاہر کروں لوگوں کے لیے. پھر وہ چلی گئی اپنے شہر. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس. اور مزید حکم کرو. اچھا ایک اور سوال ہے میرا. اگر تم نہ بھی مانو نا, اگر تم یہ جنیہ کا اور چڑیل کا واقعہ نہ بھی مانو کہ تو یہ عجیب ہے, ہم نہیں مانتے نا. پہلی بات ہے اب یہ کہتا ہے کہ آپ میرا مذاق اڑائیں گے. تو بھائی جس وقت آپ اس طرح کی چبلیں ماریں گے تو آپ کا مذاق نہیں بنایا جائے گا تو اور کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک بندے نے نیچے کومنٹس کیا ہوا تھا کہ میری دادی اماں مجھے بچپن میں اسی طرح کی کہانیاں سناتی تھی. یعنی اب اس پر میں کیا گفتگو کروں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جنوں کی شادیاں انسانوں سے کروائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جس کتاب کا حوالہ دیا, یہ کتاب ان اہل تشیع کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کا حوالہ دے کر یہ ایسی کہانی بنائی کہ حضرت عمر فاروق کی شادی جس سے ہوئی تھی وہ ایک جنیہ تھی. حضرت علی نے اس کو بلایا تھا اور اس کو فرمایا کہ تو ایک شکل دھار لے ام کلثوم جیسی, اور اس کو جو ہے وہ بھیج دیا. پھر اسے بچہ بھی پیدا ہوا. آپ اندازہ لگائیں یہ کس دنیا میں جنم لیا ان لوگوں نے. اور کہاں رہتے ہو, کون سا پانی پیتے ہو تم لوگ. ہاں یعنی کہ جس طرح تم چاہو کہ دین کو مروڑ کر, میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ انہوں نے دین کو ایک ربڑ بنایا ہوا نا. جب کوئی مسئلہ ان کے
اپنے قانون کے مخالف ہوگا تو اس کو جو ہے وہ اس طرح کی کلٹی مارے گے، کبھی تقیہ کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، اور کبھی جو ہے وہ جنیہ کے نام پر وہ لوگوں سے شادیاں کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب تیسری بات کی طرف چلیں جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ کلپ سنیں جی۔ وجنیہا ابا حسن، اے ابو حسن، اے علی، ان کا نکاح مجھ سے کرا دو، فانی ارصد من کرامتها ما لا يرصد احد، میں ان کی وہ عزت کروں گا کہ جو کوئی اور نہیں کرتا۔ قال فانا ابعثها الیک، تو حضرت علی نے کہا، امام علی نے کہا کہ میں اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ فان رضیتها، اگر وہ خوش ہوئی، انہوں نے پسند کیا، وہ راضی ہوئی، فقد زوجتکھا، تو میں نکاح کرا دوں گا۔ یعتل بصغرها، امام علی سیدہ ام کلثوم علیہ السلام کی صغر پنی کا کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے۔ یعتل، وہ عذر ظاہر کر رہے تھے ان کے چھوٹے ہونے کا، کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں، لیکن آپ کے پاس بھیج دوں گا، آپ دیکھیے اگر یعنی بچی ہے یا نہیں ہے معلوم آپ کر لیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے، یعتل بصغرها، پھر میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ وقالت بعثتنی الی شیخ سوء، آپ نے ایک بوڑھے کے پاس مجھے بھیجا، ایک برے بوڑھے کے پاس۔ قال یا بنی انہ زوجک، اے میری پیاری بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے۔ روا نحوها ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی مرسلا۔ اب یہ جو ایسی یہ غلیظ ترین باتیں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور ان کو وہ بھی نہیں مانتے، ظاہری بات ہے یہ اس کے اندر اہل بیت کی بھی گستاخی ہے اور حضرت عمر فاروق اور صحابہ اکرام کی بھی گستاخی، یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے جو انہوں نے ذکر کی۔ حضرت علی اپنی بیٹی کو اس طرح کیسے بیچ سکتے ہیں، حضرت عمر ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، باقی جو ہے وہ حوالہ آپ کی اسکرین پر شو رہا ہے۔ بہرحال یہ کہانی ہے۔ اب آتے ہیں درست بات کی طرف جو کہ حقیقی بات ہے۔ اسکرین پر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2881 شو ہو رہی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر کو کہا گیا کہ اے فاروق اعظم، آپ یہ چادر، وہ چادریں تقسیم کر رہے تھے، آپ ایک چادر اپنی بیوی ام کلثوم جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے اس کو دے دیں۔ اب اس سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ حضرت فاروق اعظم کے جو گھر تھی وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم کے ساتھ ہوا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ تاریخی روایات میں سے ثابت ہے۔ اب مجھے اس پر اہل سنت کی اور کتابوں کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری کے اندر آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں انہی کی کتابوں میں سے کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کو سنیں اور سننے کا حوصلہ رکھیں نا۔ ان کے سامنے جس وقت حقیقت بیان کی جاتی ہے تو پھر یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھاگنا نہیں ہے، اس طرح بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، حقیقت کو مانو نا، حقیقت کو تسلیم کرو۔ ایک سچ چھپانے کے لیے آپ نے کتنے جھوٹ بولنے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ایک سچ مان لو اور باقی ساری چیزیں آپ کی خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کی سکرین پر حوالہ شو ہو رہا ہے اصول من الکافی کا۔ حضرت جعفر سے پوچھا گیا کہ جس عورت کا خامد فوت ہو جائے وہ عدت اپنے گھر میں گزارے، اپنے باپ کے گھر میں یا اپنے خامد کے گھر کے اندر؟ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بھی گزار سکتی ہے، اپنے خامد کے گھر کے اندر بھی گزار سکتی ہے۔ اس پر دلیل یہی بات دی کہ حضرت عمر جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو حضرت علی اور مرتضیٰ حضرت عمر کے گھر کے اندر گئے اور حضرت ام کلثوم جو ان کی بیٹی تھی ان کو لے کر آئے، اور انہوں نے عدت حضرت عمر فاروق کے گھر میں نہیں گزاری بلکہ حضرت علی یعنی کہ اپنے والد کے گھر کے اندر گزاری ہے۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے تہذیب الاحکام کا۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے حضرت زید بن عمر بن خطاب، یعنی کہ جو حضرت زید حضرت عمر اور حضرت ام کلثوم سے بیٹا پیدا ہوا نا، اس کا نام ذکر ہو رہا ہے، اس کا نام زید تھا، کہ اس کی وفات اور اس کی ماں یعنی ام کلثوم کی وفات ایک ہی دن کے اندر ہوئی۔ اس سے بات یہ ظاہر ہو گئی کہ حضرت عمر سے حضرت ام کلثوم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید تھا۔ تیسرے نمبر پر آپ کی سکرین پر الاستبصار کا حوالہ شو ہو رہا ہے، حدیث نمبر 4339۔ اب اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد حضرت علی گئے اور حضرت ام کلثوم کو واپس لے کر آئے اور انہوں نے عدت حضرت علی کے گھر کے اندر گزاری تھی۔ یہ چوتھا حوالہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے مناقب آل ابی طالب۔ اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح
عون بن جعفر کے ساتھ ہوا، پھر اس طرح یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ بہرحال اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ، اب انہوں نے دخول سے پہلے لکھا ہے لیکن یہ کہ نکاح ثابت ان کی کتابوں سے میں کر رہا ہوں، نکاح ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، باقی آپ تقیہ کہیں یا جو بھی کہیں وہ ایک۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی سکرین پر منتہی الاعمال کا حوالہ شو رہا ہے، یہ فارسی کے اندر ہے، باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا، یہ ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اب اسے بالکل واضح بات، اب کوئی نہ مانے تو اس کی الگ بات ہے، آپ تعویلیں کرے، یہ کرے، وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ نکاح ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، وہ میں آپ کی سکرین پر شو کر دیتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، پھر ان کا جواب ذکر کروں گا، کیونکہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس سوائے سوالات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوال کرتے ہیں اس کا جواب ان سے بنتا نہیں ہے اور پھر اس پر اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر انسان کو نہیں آتا ہوتا۔ اب اگر کوئی انسان سوال کرے اسلام پر، مجھے اس کا جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہے کہ علم کی کمی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم تو حضرت عمر فاروق کی نواسی جو ہے وہ رشتے کے اندر لگتی ہیں، تو ان کا آپس میں نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح نواسی لگتی ہیں جی؟ وہ اس طرح لگتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کے گھر تھیں، اور حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، تو اس طرح یہ نواسی بن گئیں۔ تو آپ کے عرض ہے، آپ کی کھوپڑی کے اندر شاید میری بات گھس جائے کہ یہ محرم تب بنتی تھیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ حضرت حفصہ کے بطن سے ہوتی، حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں، تو پھر کس طرح آپ اس کو محرم بنا رہے ہیں؟ یہ اس طرح رشتہ ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک دیکھیں، اگر حضرت فاطمہ حضرت حفصہ کے بطن سے ہوتی نا تو پھر حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ام کلثوم کے وہ نانا لگتے تھے، یا اس طرح رشتہ بنتا تھا۔ یہ تو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، تو پھر کس طرح آپ جو ہے اس کو محرم بنا رہے ہیں اور نانا بنا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ باتیں جو ہیں یہ ذاکرین کرتے ہیں، اور ذاکرین آپ کو پتہ ہے انہوں نے زندگی میں کبھی علمی بات نہیں کی، یہ بات سوال جواب کیے اور ادھر ادھر لوگوں میں شبہات ڈالے اور اپنے پیسے لے کر گھر چلے گئے، چونکہ انہوں نے حضرت حسین کے نام کو بیچا ہے اور اہل بیت کے نام کو بیچا ہے، اس کے سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی تو بہت زیادہ بنتی تھی، یعنی یہ تو 60 سال کہتے ہیں لیکن 60 بنتی نہیں ہے، 57 سال بنتی ہے، تو حضرت ام کلثوم کی جو عمر ہے وہ اس وقت 11-12 سال بنتی ہے، تو اتنی عمر میں کیا یعنی کہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بھائی کیوں نہیں ہوتا نکاح؟ یہ عرب کلچر تھا، عرب کلچر کے اندر عمروں کا تفاوت کو نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ حضرت عمر نے جب خود کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو قائم کرنا چاہتا ہوں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، باقی جو چیزیں ہیں وہ پیچھے ہو گئیں۔ جب حضرت عمر حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رشتہ داری اہل بیت کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نسب کٹ جائے گا لیکن میرا نسب لوگوں کو فائدہ دے گا، تو میں رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، اب حضرت فاطمہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، تو اس میں وہ ساری چیزیں وہ جواب حضرت عمر نے خود دے دیے کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا رشتہ رسول اللہ سے مانگا تھا، اور اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر 20 سال 18 سال 19 سال یہ اس طرح عمر تھی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ چھوٹی ہے، اور پھر حضرت علی کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے تیار کیا کہ آپ رشتہ مانگو، حضرت علی نے مانگا تو ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ رسول اللہ نے کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا جو رشتہ ہوا ہے وہ وحی الہی کے ساتھ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ کروایا ہے، آسمانوں پر ان کا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو انکار کرنے کا جو مقصد تھا رسول اللہ کا وہ یہ تھا کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے حکم نہیں آیا، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو جواب دیا حضرت علی کو کہ میں آپ کے ساتھ رشتہ اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرا نسب فائدہ دے گا، باقی کسی کا نسب فائدہ نہیں دے گا۔ اب اس جواب کے اندر وہ بھی جواب موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے رسول اللہ سے رشتہ مانگا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی، تو رسول اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا پہلے سے ہی رشتہ موجود تھا، اس لیے رسول اللہ نے انکار فرما دیا۔ اب جس وقت حضرت عمر حضرت علی سے رشتہ مانگ رہے ہیں تو اس وقت حضرت عمر کا رسول اللہ کے ساتھ اور حضرت علی حضرت فاطمہ کے ساتھ کوئی رشتہ موجود نہیں تھا، اس لیے آگے فرمایا کہ میں رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں، تو اس وقت پہلے رشتہ موجود تھا، اس وقت رشتہ موجود نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے حضرت عمر کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح کر دیا۔ اگر اس وقت بھی موجود ہوتا تو پھر بھی حضرت علی جو ہے وہ نکاح نہ کرتے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ اس کو مانو نا، بھاگتے کیوں؟ بھاگنے نہیں دیا جائے گا اس طرح،
یعنی کہ یہ ہے کہ آپ ایک دو باتیں کر کے، نہ اس طرح نہیں ہوگا. اس نکاح کے اندر ہی تو آپ کی ساری کہانیاں کھلیں گی کہ آپ نے جو لوگوں کو کہانیاں کروائی ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، وہ ساری چیزیں حضرت علی، وہ ساری چیزیں اسی نکاح میں تو کھلیں گی بھائی. اب نکاح جب ثابت ہو گیا تو ان لوگوں کی ساری کہانیاں کھل کر سامنے آ گئیں. اب یہ کہتے رہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ گستاخی آپ کے بڑوں نے کی ہے، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، ہمیں کچھ نہ کہو. ملا باقر مجلسی کو پھینکو، الاستبصار والے کو پھینکو، میرۃ العقول والے کو پھینکو، مجالس المومنین والے کو پھینکو، منتہی الاعمال والے کو، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکو، ہمیں کچھ نہ کہو بھائی. انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح ہوا ہے، نکاح ثابت ہے، باقی تم کہتے رہو کہ جنیہ کے ساتھ ہوا ہے. وہ ساری کہانیاں آج کل لوگ نہیں مانتے. وہ دن چلے گئے، وہ وقت چلا گیا، اب دنیا آگے گزر